أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم ضرور تم کو امتحان میں ڈالیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو ظاہر کر دیں اور تمہاری خبروں کو پرکھ لیں گے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کی وہ کبھی بھی اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور عنقریب اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے سورہ محمد کے مضامین ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں تلاوت کردہ آیات بینات کا فیض عطا فرمائے، ہمارے عمل کا قبلہ ستھرا فرمائے اور مستحکم فرمائے. ہم آج پہلا سبق یہاں سے جو سیکھنے کے لیے سفر طے کریں گے اس کا تعلق گزشتہ نشستوں سے ہم جان رہے ہیں کہ منافقین مدینہ، ان کی مختلف روشیں، ان کے مختلف منفی رویے رسول پاک علیہ السلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور صحابہ کے خلاف قرآن حکیم کہیں نہ کہیں واضح فرماتا رہتا ہے. پھر ان منفی رویوں کی روشنی میں ہم لوگوں نے پھر اپنا آپ سنبھالنے اور سدھارنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو عنوان یہ چل رہا تھا کہ منافقین ایک زمانے میں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اپنی جھوٹی محبت کو واضح کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ سچے محبت کرنے والے اور مخلص ہیں آپ کے ساتھ. اس طرح کی تمنائیں کرتے کہ اگر کہیں جہاد کا حکم نازل ہو جائے تو ہم ان مشرکین اور ان کافروں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف ہم جب برسر پیکار ہو جائیں گے تو دیکھنے والے دیکھیں گے، محسوس کرنے والے محسوس کریں گے کہ محمد کے ساتھی کتنے وفادار ہیں. اس طرح کی خواہشات کرتے. اگرچہ مسلمانوں کے دل کے اندر بھی کافروں کی گزشتہ تاریخ میں مسلسل مسلمانوں پر ستم ظریفیوں کے زخم لگے ہوئے تھے، چاہتے وہ بھی تھے، لیکن وہ اس طرح جیسے منافقین بڑھ کے مارتے ہیں ان کا انداز اس طرح نہیں تھا. وہ سچے دل سے اور اخلاص مندی سے چاہتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں جو روکا ہوا ہے کہ تلوار نہیں اٹھانی ہے تو اگر کہیں اجازت ہو جائے تو ہم اپنے پچھلے سارے حساب چکتا لیں اور پورے کر لیں. آیات جہاد نازل ہو گئیں، مسلمین تو خوش ہو گئے اور حضور کے ساتھ اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر جہاد کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. لیکن منافقین اب جہاد چاہتے تو تھے نہیں، بہانے مارنے لگ گئے کہ یہ تو اپنوں کو قتل کرنے والی بات ہے، یہ تو رشتہ داریاں ضائع کرنے والی بات ہے، یہ تو خون ریزیاں ہیں، یہ کوئی عبادت اور اللہ کی بندگی تھوڑی ہے. اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے تو وہ پھر جہاد سے کھسکنا چاہتے تھے. رب کائنات نے پیچھے جو کچھ بھی بیان ہوا پچھلی نشست میں اور اس سے پچھلی نشست میں، منافقین کی چال کیسی ہوتی ہے، ان کا چلن کیسا ہوتا ہے، ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ
فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اس وقت تو حال یہ ہو چکا ہے کہ منافق آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر جائے، آپ اس کی پیشانی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے۔ ان کی علامتیں کچھ ایسی ہوتی تھیں، اور یہ بھی ارشاد کر دیا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافقین جب باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں کرنے کے انداز ہی سے آپ انہیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں۔ اب آئیے جو تاریخی حوالہ آج کے تلاوت کردہ آیات بینات میں سب سے پہلا ہے، وہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلصین کی صفوں میں اور حضور کے جان نثار صحابہ کی صفوں میں منافق اور دوغلے لوگ جو اندر سے ابھی تک بھی کفر پر راضی ہیں اور کافروں سے ملنے پر ہی راضی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے شانہ بشانہ وہی عزتیں پا جائیں جو عزتیں اللہ تعالیٰ صحابہ کو عطا فرمانے والا ہے، وہی رفعتیں اور بلندیاں پا جائیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں اور جان نثاروں کو عطا فرمائی ہیں۔ دنیا کے ماحولوں کے اندر بھی ان کو وہی رسپیکٹ دی جائے جو کہ حضور کے غلاموں اور صحابہ کو دی جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا کائنات نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہلت دیتے دیتے پہلے سپارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم مہلت دیتے ہیں، لیکن مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، آخر مہلت بھی ختم ہو جانی ہوتی ہے۔ جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو مولا کائنات نے کہا اب ہم نے ان منافقوں کو نکھیڑنا تھا اور ان کو ہم نے جدا کرنا تھا، مسلمانوں کی صفوں سے ان کو نکالنا تھا، بتانا تھا کہ وفادار کون ہوتے ہیں اور بے وفا کون ہوتے ہیں، جان نثار کون ہوتے ہیں اور منافقین کون ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ماحول بنا دیا، اور وہ ماحول جہاد ہی کا ماحول تھا، تو جس کی بنیاد پر جو جان نثار تھے وہ تو فدائیوں کی طرح حضور کے قدموں سے لپٹ جا رہے تھے۔ میدان جہاد کے اندر بھی رسول پاک علیہ السلام کے ارد گرد ماحول وہ ایسا نہیں بننے دیتے تھے کہ جس سے کافروں کی رسائی ہو سکے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ جناب حضرت علی جیسی ہستیاں، جناب حضرت ابو بکر جیسی ہستیاں حضور نارمل ماحول میں بھی کہیں جا رہے ہوتے تو بھاگ کر کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو حضور رحمت عالم نے ایک دن خود ہی فرما دیا مجھے آپ کا آگے جانا، پیچھے آنا، دائیں ہونا، بائیں ہونا سارا سمجھ آ رہا ہے، اس لیے کر رہے ہو نا تاکہ اگر آگے سے دشمن آ جائے تو تم اس کا مقابلہ کرو، دائیں سے بھی دشمن آ جائے تو تم اس کا مقابلہ کرو۔ نعم یا رسول اللہ، ہم تو اسی لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک نکھیڑے کا انداز تھا جو رب کائنات نے جہاد کی صورت میں نازل بھی کر دیا، اور اس سے فوراً احد کے موقع پر جہاد کا حکم تو پہلے آ چکا تھا، لیکن احد کے موقع پر ان منافقین کا پیچھے ہٹ جانا، تبوک کے موقع پر معذرتیں کر کے بہانے بنانا، کوئی کہتا ہے کہ میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑا یا بند نہیں کر سکا، اجازت ہو تو بند کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، کوئی تو ایسا بھی تھا ظالم جو کہتا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں بڑا مومن سا شخص ہوں، اب آپ تبوک کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں کی عورتیں سنا بڑی خوبصورت ہیں، جو ڈر لگتا ہے کہ میرا ایمان ہی خراب نہ ہو جائے، اس طرح کی باتیں بھی ان لوگوں، ہم تو قرآن پاک پڑھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر رب کائنات نے کہا بھی تھا، غزوہ تبوک جب 10ویں سپارے میں چل رہا تھا کہ ایمان رسول اللہ سے ہٹ کر ایمان سلامت نہیں رہتا ہے، جن راہوں پر حضور چلے جائیں تو ان راہوں میں جان نثاری کے جذبے دکھانے سے ایمان سلامت رہتا ہے، کہ تم کیا الٹی منطق چلا رہے ہو کہ وہاں کی عورتیں خوبصورت ہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ الغرض یہ ایک تاریخی کہانی تھی کہ رب کائنات نے جہاد کی صورت میں ایک ایسا راستہ اور ایک ایسا امتحان لا کھڑا کر دیا کہ جس سے منافقین جدا ہو گئے اور جو مخلصین تھے وہ جدا ہو گئے، منافقین ساتھ جا نہیں رہے تھے۔ اور اس موقع پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، چند مسلمان بھی تھے جو حضور کے ساتھ جہاد میں نہ جا سکے، اچھا منافقین تو اندر سے ہی کھوٹے تھے اور جھوٹے تھے، وہ نہ جا سکے، اور کچھ مسلمان بھی تھے جو نہ جا سکے۔ رب کائنات نے جو جان نثار ساتھ گئے تھے ان کو تو داد تحسین کیا ہی کیا، لیکن جو مخلصین تھے، سچے تھے اور جان نثار تھے، لیکن وجہ بھی بیان کی ہے قرآن حکیم نے، وہ آ کر کہتے تھے حضور سواری نہیں ہے، کوئی سواری عطا ہو جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں۔ وہ سواریاں پوری ہو چکی تھی، وہ سواریاں بچی نہیں تھیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا اب تو سواریاں بچی نہیں ہیں تو اب کیا کریں، سفر دور کا ہے۔ تو وہ جاتے جاتے رو رہے تھے کہ کاش کہ اگر سواری ہوتی تو ہم بھی حضور کے ساتھ چلے جاتے، ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں، کیونکہ رہے وہ بھی پیچھے تھے اور رہے منافقین بھی پیچھے تھے۔ مولا کائنات ہے کہ ہم ان پیچھے رہنے والوں میں بھی جو مخلص ہیں اور جو مخلص نہیں ہیں ان میں فرق اور امتیاز رکھیں گے۔ بولا وہ کیسے؟ میں قرآن قیامت کی صبح تک تلاوت ہوتا رہے گا، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، منافقین جو پیچھے رہ رہے تھے یہ تو اندر سے خوشیاں منا رہے تھے کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی، خلاصی ہو گئی، ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ گئیں، جان جو ہے
ہاتھ دھونے پڑ جانے تھے تو پیچھے رہ گئے تو موج ہو گئی، لیکن مولا کائنات نے کہا جو اخلاص والے تھے ان کا حال یہ تھا، تولو واپس جا رہے تھے، سواریاں نہیں تھیں، ان کا عذر تھا، لیکن ان کے اخلاص کی نشانی یہ تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ رسول اللہ جہاد میں جا رہے ہیں، ہم ساتھ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو رب کائنات نے ایسا ممتاز کر دیا۔ اب یہ تو ایک تاریخی کہانی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کم از کم اتنا کو آپ جان لیجئے، آپ کی زندگی کے اندر بھی ہم نے ظاہر ہے کہ ان پہلی تصویروں سے کچھ اپنی زندگی کے گلی کوچوں محلوں میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ میری بات یاد رکھ لیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو جان نثاری کے دعوے کریں گے، بڑھ کے ماریں گے اور وفاداری کے دعوے کریں گے۔ تو رب کائنات کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کا ایک اپنی سنت قائمہ ہے اور سنت دائمہ ہے۔ وہ بندہ مومن ہو، مخلص ہو، اس کے ساتھ آئیں بائیں جو دائیں رہنے والے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی ماحول ایسا بنا دیتا ہے کہ جس سے وہ اخلاص والے جدا ہو جاتے ہیں اور جو ایسے ہی خشک دعوے کرنے والے ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی ماحول ایسا بنا دیتا ہے، کوئی موڑ ایسا بنا دیتا ہے۔ اس لیے تو رب کائنات نے کہا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی بھی طیب اور خبیث کو اکٹھا نہیں رہنے دیتا ہے۔ کچھ عرصہ ان کا سفر طے ہوتا ضرور ہے، لیکن آخر کار ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو طیب لوگ ہوتے ہیں ان کو ممتاز کر دیتا ہے ان لوگوں سے جو کہ خبیث رائے اور خبیث نفس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ خیر، ہمیں اپنے ماحول میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں جاننا ہے، لیکن چونکہ میرے پاس ابھی آئندہ تلاوت کردہ آیات و بینات میں دو اہم ترین موضوعات پڑے ہوئے ہیں جن پر میں نے جانا ہے۔ ہمیں خیر ہماری زندگی میں جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں مخلص ہیں کہ نہیں، ممتاز نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو رسول اللہ تھے کہ جن پر ایمان کا دار و مدار تھا، جن پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تھا، جو خالص مخلص جان نثار تھے ان کے لیے کامیابی کی بشارتیں ہیں اور نویدیں ہیں، اور جو حضور کے ساتھ قدم قدم چلنے جھوٹے تھے ان کے لیے دوزخ کے معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ چلنا یا نہ چلنا یہ کوئی جنت اور دوزخ کی نشانی تھوڑی ہے۔ اس لیے میں خیر یہاں کوئی زیادہ نہیں رکنا چاہ رہا، لیکن اگلے الفاظ پر میں آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو صرف اتنا کہا کہ آپ کے ساتھ چلنے والے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ کوئی ماحول اللہ ایسا بنا دے گا کہ جس سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی جو میرے ساتھ چلنے والے تھے ان میں سے مخلص کتنے تھے اور جھوٹے کتنے تھے، دعوے دار کتنے تھے اور دل والے کتنے تھے۔ انسانی زندگی میں میں نے بھی اپنی زندگی تھوڑیاں جو ہماری زندگیاں ہیں 50 سال 60 سال 70 سال، اس کے اندر بھی جو کام کے سال ہوتے ہیں 25-30 سال ہی ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ لاٹھی کے سہارے ہو جائے اس کے بعد اس نے کیا تحریکیں چلانی ہیں، کیا اس نے اس کے بعد کوئی بڑے بڑے کام سر انجام دینے ہیں، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہی سنبھال لے۔ پہلے 15 20 25 سال اس کے اپنے پڑھنے پڑھانے کے ہوتے ہیں، اگلے 25 30 سال اس کی عملی زندگی کے ہوتے ہیں۔ 60 سالوں کے بعد بندہ بچتا ہی کیا ہے تاکہ پھر کہے کہ اب دیکھتے رہو میرے ساتھ کون چلتا ہے، اور اب تو خود اپنے ساتھ نہیں چل سک رہا، تیرے ساتھ اور کیا چلے گا۔ تو انسانی زندگی کے جو کام کے سال ہوتے ہیں یہ 15 20 یا 20 25 سال ہی ہوتے ہیں۔ اسی کے اندر ہی حق بھی واضح ہونا ہوتا ہے، باطل بھی واضح ہونا ہوتا ہے، محبت کرنے والے بھی جدا ہونے ہوتے ہیں، نفرت کرنے والے بھی جدا ہونے ہوتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے پھر میں نے 2 کلمات کہہ دیے اور اہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا اللہ شیئا وسيحبط اعمالهم۔ تاریخ تو منافقین کی ہے، جلدی سے ترجمہ ہی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن یہاں 2 باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، ذرا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، منافقین کی بات ہو رہی ہے اور یہودیوں کی بھی لگے ہاتھوں بات ہو رہی ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ منافقین کی عادت بھی یہی تھی اور یہود کی عادت بھی یہی تھی، خود حضور سے قریب ہونا نہیں اور قریب ہونے والوں کو روکنا ہے، الٹی باتیں کر کے تہمت لگا کر سرکار دو عالم کی شخصیت پاک کو اپنے خیال میں اور اپنے زعم میں اور اپنے گمان میں ڈی ویلیو کر کے محمد ایسے نہیں ہیں وہ تو ایسے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے تو رسول اللہ سے لوگوں کو دور رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو وصدوا عن سبیل اللہ، یہ معنی ہوا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جو ایک بڑی تحریک کے سربراہ ہونے کے ناطے تشریف فرما ہوئے تھے، جو تحریک قیامت کی صبح تک چلنی تھی، جس کی اثرات جنت کے اندر تک بھی باقی رہنے تھے، تو صدمہ پہنچتا کہ دیکھو ایک تو یہ خود میرے قریب نہیں آتی، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور دوسرا قریب آنے والوں کو جھوٹ موٹ بول کر کے تو انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وشاقوا الرسول، اور یہ رسول اللہ کو مشقت میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو اذیت دیتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الهدى،
بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، تو ان کو یاد رکھ لینا چاہیے لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا کوئی نقصان تو نہیں کر سکتے ہیں۔ مخالفت رسول اللہ کی ہو رہی ہے اور کہا کہ یہ اللہ کا نقصان تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی جن کی مخالفت ہو رہی ہے ان کے نقصان کی بات کرنی چاہیے۔ رب کائنات کو پہلی تو بات یہ سمجھیے کہ یہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ کا نقصان تو نہیں کر سکتے، یا یوں کہا جاتا ہے یہ دین مبین کا مخالفت کرتے ہیں، یہ دین مبین کا نقصان تو نہیں کر سکتے، یا دعوت قرآن کی مخالفت کرتے ہیں یا دعوت قرآن کا کوئی نقصان تو نہیں کر سکتے۔ لیکن مولا کائنات نے نہ رسول کا حوالہ دیا، نہ دعوت کا حوالہ دیا، نہ تحریک کا حوالہ دیا، نہ قرآن کا حوالہ دیا۔ ٹائٹل چھیڑا یوں ہے، یہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو مشقت اور اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، یہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مولا کائنات وہ تیرا تو بگاڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ تو تیرا رسول اللہ کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ دشمنی نبھانا چاہتے تھے۔ رب کائنات نے کہا تو میں کتنی بار سمجھاؤں، قرآن ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، کہہ کے تمہیں بتا نہیں چکا ہوں کہ جو رسول اللہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ ہی کی تو اطاعت کی ہے۔ اور یہ اعلانات حضور نے کئی بار کر نہیں دیے، یہاں سے حضور تو شروع کرتے ہوتے تھے، بہت دور سے شروع کرتے ہوتے تھے، یہ میرا پیارا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی لگے ہاتھوں سمجھایا کرتے تھے کہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، بلکہ میرے کنبے قبیلے کے ہر فرد کا معاملہ جو میرا معاملہ اور میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ چونکہ جو جلدی تھی میں نے جلدی سے آپ کو سمجھا دیا، لیکن اب یہ کافروں کی کہانی تھی، منافقین کی کہانی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے تو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، کفر تو کرتے ہی کرتے تھے لیکن اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اب یہاں سے میں کیا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یہ کافروں کی ایک ادا ہے غلط جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن کے الفاظ میں، یہ یہود اور منافقین کی ایک خصلت ہے بری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یہاں سے اگر تھوڑا سا آئینہ آپ کے سامنے رکھوں دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں معاشرے کے اندر 2 طریقے سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، جو دیکھا ہے وہی بیان کر سکتا ہوں نا، جو میں نہیں جانتا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، جو میں نہیں جانتا وہ بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ تو بیان کرنا میری فرض منصبی کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے بیٹے کی روح کو طہارت عطا فرما دی، وہ مسجد آنا چاہتا ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ علماء سے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ علم دوست ہو جاتا ہے، اس کی روح کے اندر کشش ہے وہ ازل کی محبت کی، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہوں پر چلا جائے، وہ چاہتا ہے کہ درویشوں کے سنگ یا روحانیت کا سفر طے کیا جائے، لیکن اس کا اپنا باپ ہی اسے منع کر دیتا ہے، اس کی اپنی ماں ہی اسے منع کر دیتے ہیں، پتر یہ مولوی بننے میں کیا پڑا ہوا ہے اور یہ تو کیا مولوی بننا چاہتا ہے، یہ کہہ کر کے وہ اس کے راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کا اہتمام اور کوشش کرتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے تو جو خبریں معاشرے کے اندر ملتی رہتی ہیں ہم تو انہی خبروں کی اخبار ہوتے ہیں، تو وہ اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے ماحول کے اندر، کنبے کے اندر، قبیلے کے اندر، دوست احباب کے اندر۔ تو ایک تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر یہ اندھیرا موجود ہے، صحیح سب میں نہ لیکن کہیں نہ کہیں یہ اندھیرا موجود ہے کہ ان کے اپنی آل اور اولاد، ان کے اپنے ہی بچے جنت کی راہوں کے مسافر بننا چاہیں تو وہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ تانے مارتے ہیں، وہ الٹی سیدھی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں یہ ایسی کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا بہر کیف اللہ کے راستے سے روکنا، میں نے پہلے بھی کئی بار جملہ بولا ہے، یہ جو کہتے ہو اپنے بچوں کو بعض اوقات کیا مولوی بننا چاہتے ہو، کیا تو بس مولوی ہی بننا چاہتے ہو، زیادہ لفظ مولوی پر ہی آپ نے تانا اور گالی اور تشنیم اور دشنام بنایا ہوا ہے، کیا مولوی بننا چاہتے ہو؟ اور ساتھیو دوستو آپ یوں کیوں نہیں کہہ دیتے ہو وہ پتر کیا جنتی بننے کے ارادے میں ہو گئے ہو آج کل تم ہے؟ یہ مولوی بننا کوئی کافر بننا تھوڑا ہے، یہ مولوی بننا کوئی منافق بننا تھوڑا ہے، یہ مولوی بننا کوئی دین دشمن بننا تھوڑا ہے۔ یہ مولوی کیا ہوتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے پیغامات سنانے والا ہی تو ہوتا ہے۔ یہ محراب نشین کون ہوتا ہے؟ قرآن کی آواز اور قرآن کا جھنڈا ہی تو بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ لفظ مولوی کہہ کر جو اس کو ہٹانا چاہتے ہو کہ پوچھ لیا ہوتا کہ پتر کیا جنتی بننا چاہتے ہو؟ اگر جنتی بننا برا ہے ہٹا دو اس کو، جنتی بننا اگر برا ہے کھینچ لو اسے مسجد سے اور اس کی داڑھی کو نوچ ڈالو، کاٹ ڈالو۔ اگر جنتی بننا برا ہے اور اگر محمدی راہوں پر چلنے کا ایک ہی معنی ہوتا ہے اللہ تجھے اپنے دوستی میں قبول فرما لے، تو پھر اللہ کے راستے سے روک کر کے تو خود کو پھر ان خسرتوں کے ساتھ مختص نہ کرو جو خسرتیں ایمان والوں کی کم از کم نہیں ہے، وہ کافروں کی ہے۔ ایک موقع میں نے یہ کہا، پتہ نہیں کیوں آج میں زیادہ نہیں رکنا چاہ رہا، ایک اور اہم ترین عنوان میرے سامنے پڑا ہوا ہے، دوسرا موقع بھی چلے میں آج چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا 2 راستے ہیں اس وقت میرے سامنے کہ جس کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو اللہ کے راستے سے روکنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک میں نے اپنے گھروں کا بتا دیا، دوسرا پھر کسی اور موقع پر آپ کے لیے میں امانت اپنے پاس سنبھال لیتا ہوں، لیکن جلدی سے ذرا آگے تو بڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا الذین آمنوا. اچھا یہ بات سن لیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میری آیت کے آخری الفاظ پر نظر پڑ رہی، رب کائنات نے کہا لن یضر اللہ شیئا، جتنا مرضی روک لو رسول اللہ کی راہوں سے، جتنا مرضی روک لو دعوت قرآن سے، جتنا مرضی روک لو اسلام کی تحریک سے، تم اللہ کا نقصان تو نہیں کر سکتے ہو. یاد رکھنا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کوئی اللہ کو مانے تو اللہ رہے گا، نہ مانے تو اللہ نہیں رہے گا. رب کائنات کا مانتے ہو تو نہ مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، تو میرا نقصان تو نہیں کر سکتے ہو. میں نے ایک حدیث قدسی کے الفاظ کئی بار زندگی میں آپ کو سنائے ہوئے ہیں، تم سارے مل کر اول سے لے کر آخر تک، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اول جن سے لے کر آخر جن تک جو پیدا بھی نہیں ہوئے، اگر سارے کہیں متقی ترین بن جاؤ تو مجھے کچھ فائدہ تو نہیں ہے. اور اگر تم سارے مل کر علی افجر قلب رجل منکم، سب سے گندے ترین بندے جیسے بن جاؤ، میرے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے. یہ اللہ ہی ہے جس کی الوہیت نہ ہماری عبادتوں کی محتاج ہے، اور اگر کوئی عبادت نہیں کرے گا تو پھر اللہ نہیں رہے گا. لن یضر اللہ شیئا، تم کوئی نقصان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا. ایسے بعض اوقات تو لوگوں آپس میں محراب بھی محراب سے ٹکراتے رہتے ہیں، لوگ بھی محرابوں سے ٹکراتے رہتے ہیں، محراب والوں سے ٹکراتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی بھی کسی محراب نشین کی مخالفت نہ کرنا، اس کا کچھ بھی نہیں جاتا. اس کا کون سا کوئی سامان ہے جو بکنا بند ہو جائے گا؟ وہ پیچھے قرآن بول رہا ہوتا ہے، پیچھے حدیث بول رہی ہوتی ہے، اسے جو حق سچ بولنا ہوتا ہے اسے بول دینا ہوتا ہے. حق سچ سن کر ہضم کرنے کی کوشش کریں، صبر کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دھونے کا اہتمام کیا کریں، الٹا اپنے ہی سکھانے والے سے ناراض نہ ہو جایا کریں. ہو بھی جاؤ گے تو ویسے قرآن کہتا ہے اصل رسول پاک علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، انہی کی دعوت کو آگے پہنچانے والوں کا بھی کچھ نقصان تو نہیں ہونے والا ہے. لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، رسول اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ایسے ہی سلسلہ آگے بڑھ جائے، محراب والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. سیکھنے والے 1000 آ جائیں تو سیکھنے والوں کا فائدہ ہے، 2000 چلے جائیں تو سیکھنے والوں کا ہی کا نقصان ہے. قرآن تو بولتا رہتا ہے، حدیث تو بولتی رہتی ہے، اذانیں تو چلتی رہتی ہیں. نماز پڑھنے والا آ رہا ہے تو اپنے ہی بھلے کو آتا ہے، اور نہ پڑھنے کے لے گا تو اپنے ہی نقصان کو آئے گا. اب یہ تھوڑا ہے کہ نمازی آنا بند کر دیں تو امام صاحب کا نقصان ہو گیا، امام کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ آواز بہت پیچھے سے ہے. لن یضر اللہ شیئا، تم سارے اللہ کے مخالف ہو جاؤ، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ تم سارے رسول اللہ کے مخالف ہو جاؤ، رسول اللہ کا کیا نقصان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بس میں یہاں آہستہ ہونا چاہتا ہوں. ان مقامات میں سے پہلا موقع میرے لیے آ گیا جو ٹارگٹ کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. وقت تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے. اے ایمان والو، آپ سے کہا گیا رب کائنات کی طرف سے، ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. چند دن پہلے میں نے اپنی جو نئی کلاس داخل ہوئی ان کو ایک حدیث پاک کی کتاب پڑھی اور وہ ختم بھی ہو گئی. اللہ پاک ان کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، سب جو دین پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کی نظر میں مقبولیت عطا فرما دے. یہ بہت بڑی چیز، الفاظ کا پڑھ لینا وہ نتیجہ رکھتا ہی نہیں ہے جب تک نظر رسول اللہ کی نہیں پڑ جاتی ہے. یہ فیض سارے رسول اللہ کی نظر عنایت کے ہوتے ہیں. تو ان کو ایک حدیث میں نے پڑھائی تو اس حدیث کا ذرا ایک جملہ سمجھیے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ نے سمجھایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. وسنت الخلفاء الراشدین، اور جو میرے صحابہ ہوں گے خلفاء جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جناب حسن مجتبیٰ. خلفاء 4 نہیں ہیں 5 ہیں، دھیان رکھا کرو. پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہوا، 5ویں کا نام ہی نہیں لیا جاتا، کافی عرصے سے نہیں لیا جا رہا. امام حسن مجتبیٰ کو خلفاء سے نکال دو تو رسول اللہ کا فرمان پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، 30 سال. جناب علی جب جنت میں گئے تھے تو اس وقت ابھی 32.5 سال ہوئے تھے، باقی 6 مہینے باقی رہ گئے تھے. ماننا پڑے گا، کیوں نہ مانو؟ رسول اللہ کا فرمان کیا جھٹلا دو گے؟ جناب جب تک امام حسن کی خلافت کو ساتھ شامل نہ کر لو 30 سال کا فرمان رسالت وہاں بھی پورا نہیں ہوتا ہے. چلیں یہ شوق اندھیرے والے شوق ہیں، کبھی یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ. کوئی بندہ خواہش کر بیٹھے اور بڑے دل سے خواہش کر بیٹھے اے اللہ آم کے بوٹوں سے آم لگانا بند کر دے، یہ خواہش پوری ہونے والی تھوڑی ہے. انگوروں کے بیلوں سے انگور لگانا بند کر دے، مولا سورج سے روشنیاں چھین لے، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ خیال ہو سکتا ہے، محال ہو سکتا ہے، جنون ہو سکتا ہے، پاگل پن ہو سکتا ہے. تمہاری خواہش پر اب اللہ سورج کی روشنیاں چھین تھوڑی سکتا ہے. تم جتنا مرضی زور لگا لو، مخالفتیں کر لو، آل محمد کا سورج اللہ تعالیٰ ہمیشہ طلوع ہی رکھے گا، وہ نصف النہار پر ہی رہے گا. تم جتنی تحریکیں چلا لو، جتنے زور لگا لو، جتنے شور ڈال لو، جتنے فتوے جاری کر لو، جم کوشش کرو، غم ہمیں نہیں، فکر ہمیں نہیں. اس لیے کہ آل محمد کا معاملہ ہمارا تو بڑا بعد میں ہے، یہ اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. یہ ٹکر ادھر چلتی ہے، ہمارے ساتھ ہمارا کیا جانا ہے. اور اس لیے ہمیشہ مطمئن رہے، ڈیوٹی دیتے رہے.
ڈیوٹی دیتے رہے ہر دور کے علماء. ڈیوٹی دروازے پر بیٹھنے والے کا کام جیسے اپنی ڈیوٹی دینا ہے نا جانوروں کی دنیا کے اندر بھی، ایسے ہی جو آل محمد کے دروازے پر بیٹھ گئے ہیں ان کی آواز لگاتے رہنا. او لوگو، کبھی محمد مصطفیٰ کی آل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. بابا سے دے رہے ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے. خیر، تو میں نے کہا کہ میری سنت بھی لے لو اور خلفائے راشدین کی سنت بھی لے لو. میں نے بچوں کو سمجھایا کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر خلفاء بھی صرف حضور ہی کی سنت دے رہے ہیں وہ تو حضور کی سنت ہو گئی. مانا یہ کہ خلفاء کی کچھ اپنی باتیں بھی ہیں، تبھی تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا ان کی بھی لینا، ان کی سنت بھی لینا، ان کا راستہ بھی لینا. اگر تو ٹوٹل A to Z سارا وہ وہی کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ فرما کر گئے ہیں یا کر کے گئے ہیں، پھر تو وہ ساری سنت رسول ہو گئی. تو خلفاء کی سنت کہاں گئی؟ یہ خلفاء کی سنت کا ہونا بتاتا ہے کہ کچھ ادائیں ان کی بھی ہیں جو تمہیں لینی پڑیں گی. اچھا، یہ بات تو میں نے بچوں کو سمجھا دی. آج میں یہ جملے میں نے بطور مدد، بطور سپورٹ بولے ہیں. رب کائنات نے کہا اطیعوا اللہ، یہ تو ہو گیا سارا قرآن. اطیعوا اللہ، یہ تو ہو گیا سارا قرآن. اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. لگتا ہے یہ قرآن سے ہٹ کر کچھ اور ہے. سبحان اللہ. لگتا ہے یہ قرآن سے ہٹ کر کچھ اور ہے. میں نے ویسے ذرا نرم لہجہ بولا، لگتا ہے کہ قرآن سے ہٹ کر کچھ اور ہے. حالانکہ معاملہ لگتا ہے نہیں، یقینی معاملہ ہے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر کچھ اور بھی ہے جو اطاعت میں لانا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر حضور ساری باتیں وہی کہیں جو قرآن میں آئی ہوئی ہیں، پھر حضور کا اپنا کیا ہوا؟ قرآن کا یہ کہنا اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے جو اس نے نازل کیا. واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے جو حضور فرمائیں. اصل میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہر دور کے اپنے فتنے ہوتے ہیں. ایک فتنہ چلا 0.5% سے زیادہ دم بھی توڑ گیا، وہ چل نہیں سکا، کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن جو جیسے دیگ پکنے کے بعد آگ کے شعلے بجھ جائیں لیکن چنگاریاں باقی رہتی ہیں، اس فرقے کی چنگاریاں باقی ہیں، اس گمراہی کے ابھی کچھ اثرات باقی ہیں. کہیں کہیں کامیاب نہیں ہو سکا، بڑا زور لگایا. وہ زور کیا تھا؟ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے بس قرآن ہی ہے، جو ہے بس قرآن ہی ہے. اگر جو ہے بس قرآن ہی ہے تو آپ کو تو سمجھ آنا چاہیے. خاص کر کے کالج میں اب بھی اس کے اثرات ہیں، ہاسٹلز میں اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں، جہاں بھی بگ گیدرنگز ہوتی ہے آفیسز کے اندر اس کے اثرات موجود ہیں، کیونکہ ہر مزاج کا بندہ وہاں پہنچا ہوتا ہے. تو یاد رکھو، اگر حدیث کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے؟ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اگر حدیث کچھ بھی نہیں تو یہ اطاعت رسول ہے کیا؟ اگر آیات الہیہ ہی اللہ کی اطاعت ہے اور وہی رسول اللہ کی اطاعت ہے، جملے پھر دو کیوں بولے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اگرچہ وہ تو ایک سچا سا انداز ہے، محبت والا سا انداز ہے، اور 100% کلیئر انداز ہے کہ جب تک رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اللہ کی اطاعت ہو ہی کدھر سکتی ہے؟ اگرچہ وہ آج میں اس راستے پر گیا ہی نہیں ہوں، ایک چکر لگا کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا یو ٹرن لے کے آتا ہوں، تصویر دکھاتا ہوں. رب کائنات یہ تو کہہ دیا نماز پڑھو. پورے قرآن پاک میں فجر کی کتنی رکعتیں نکال کر بتاؤ، ظہر کی کتنی رکعتیں نکال کر بتاؤ، عصر کی عشاء کی کتنی رکعتیں نکال کر بتاؤ. قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، کہا ہے، لیکن دینی کتنی ہے، کتنے رکھنے ہیں، کتنے دینے ہیں، نکال کر بتاؤ. رب کائنات نے یہ تو کہہ دیا حج کرو، لیکن میرے بھائی ذرا حج کے وہ تصویریں، وہ نقشے، وہ ویڈیوز جو کرنی ہوتی ہیں نکال کر بتاؤ. قرآن پاک میں کہا ہے اعلیٰ حاضر کیا ہے. چھوٹا سا یو ٹرن لے کے میں جلدی سے واپس آ گیا. یہ تو کہا گیا کہ روزے رکھو، لیکن بتاؤ گے کہ روزہ رکھنے میں کیا کرنا ہوتا ہے، کیا نہیں کرنا ہوتا، کب سے لے کر کب تک روزہ رکھنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جب تک رسول اللہ کی اطاعت کرنا نہیں جائے اس وقت نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. اس آیت کو تو بلکہ وہ جو ایک اور آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے کہا اس کو اٹھا کر ادھر رکھو. مانا بنتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. مولا کیسے؟ کہا بڑے انداز ہیں، بڑے طریقے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری عبادت اس وقت تک وجود میں آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کی ادائیں ساتھ نہیں جڑ جاتی ہیں. یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اچھا، یہ تو اب آپ اتنے پرانے تو ہو گئے ہو، بات کا جلدی بھی سمجھ جایا کرو. مقصد میں نے آپ کو سمجھا دیا. وہ شور ڈال ایک بار حدیث پڑھاتے ہوئے، دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، اللہ پاک ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے، فرمانے لگے لطیفہ سناؤں، ہم نے گھر سنا دیں. کہنے لگے ایک بندہ ایک بار جوانی کے ایام میں میرے سامنے آ گیا اور بحث اس نے چھیڑنا شروع کر دی کہ حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، یہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ماننا چاہیے. تو اچھا بھی تجھے کیسے معلوم ہوا
کہ حدیث کچھ نہیں ہے، نہیں ماننی چاہیے. کہنے لگے ایسے وہ بندہ کہنے لگا مجھے ایسے معلوم ہوا کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں یہ تو رسول اللہ کی وفات کے بہت عرصہ بعد لکھی جانے لگی تھیں، تو درمیان میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا چلا گیا، تو عدل بدل ہو گیا، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور میرے پاس ایک اور دلیل بھی ہے جی. وہ بندہ کہنے لگا میرے پاس ایک اور دلیل بھی ہے جی. وہ دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نے خود فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ میری طرف غلط باتوں کو منسوب کریں گے. یہ واقعی حدیث ہے. شاہ صاحب کہنے لگا کہ جس حدیث کا تم حوالہ دے رہے ہو یہ تو حدیث ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ تو حدیث کو مانتا ہی نہیں. قرآن سے نکال کر بتا تو نے تو کہا حدیث ہے ہی نہیں ہے، تو حدیث کا انکار کرتا ہے اور پھر حدیث ہی پیش کر رہا ہے. اگر ہم حدیث پیش کریں تو وہ حدیث نہیں، اور جو تو پیش کر دے وہ حدیث ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ لطیفہ بھی سب کو سمجھ آنے والا نہیں ہے، یہ اللہ جس کو سمجھ دے اسی کو سمجھ آنے والا ہے کہ حدیث کا انکار کر کے وہ حدیث ہی سے مدد مانگ رہا ہے کہ حدیث کچھ نہیں ہے. حدیث کہتی ہے کہ حدیث کچھ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کی توجہ اصل مثبت انداز میں اس طرف لے کے آنا چاہوں گا. میرے پیارے دوستو، رب کائنات نے صرف یہی نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صرف اتنا ہی نہیں کہا. مولا کائنات نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کم از کم وہ جو آج بڑے ٹارگٹ تھے وہ سارے نہیں، وہ ایک بس وقت وہ سمٹ گیا. جتنا اب ہو سکتا ہے اتنا تو سمجھ لو. اچھا جی، تو رب کائنات نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. رسول اللہ کی شان تو یہ ہے. کیا شان ہے؟ یہ اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں. یعلمہم الکتاب، یہ اللہ کی کتاب لوگوں کو سکھاتے ہیں. اور کہا والحکمہ، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. حکمت بھی دو چیزیں ہو گئی، ایک کتاب اللہ ہے اور حکمت ہو گئی. یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی چورن ہوتا ہے کیا؟ یہ کوئی معجون ہوتی ہے کیا؟ یہ کوئی خمیرہ ہوتا ہے کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ائمہ تفسیر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تقریباً قرآن نازل ہوتا رہا، اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہونے سے پہلے مسلسل 3 سال رسول اللہ پر حکمت نازل ہوتی رہی. بھئی وہ حکمت ہے کہاں؟ کہا جتنی حدیثیں ہیں یہ ساری حکمت ہی تو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. الغرض حدیث کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، سنت کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو دو باقاعدہ الگ چیزیں ہیں. کبھی قرآن کیوں کہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کبھی قرآن کہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اصل اللہ کی اطاعت وہی تو کر پائے گا جو رسول اللہ کی اطاعت کی گلی کوچے محلے سے ہو کر آئے گا. جو ادھر سے آ کر ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت کرنا چاہے وہ ایک سجدہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے سجدہ ادا کرنے کا ہنر ہی نہیں پتا ہے. سجدہ ادا کرنے کا ہنر دیا ہے تو حضور کی سنت نے دیا ہے. رکوع ادا کرنے کی ادا اگر نصیب ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ حضور کی سنت ہی سے تو حاصل ہوئی ہے. زکوٰۃ کا رنگ ڈھنگ اگر جانا ہے، روزے کا رنگ روپ اگر پہچان میں آیا ہے، تو رسول اللہ کی سنت جب تک ساتھ مل نہ جائے اس وقت تک یہ ماں کا ادب کس نے بتایا؟ باپ کا ادب یہ ہے کس نے بتا دیا؟ پڑوسیوں کا احترام کس نے بتا دیا؟ حلال کمانا ہے، حلال کے دائرے یہ ہے. حرام سے بچنا ہے، حرام کی نجاست یہ ہے. یہ سارا کس نے بتا دیا؟ ارشاد گرامی ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ترجمہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دلچسپ ترین عنوان ہے. میں اس جملے کی کم از کم 8 تفسیریں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ولا تبطلوا اعمالکم. کبھی عمل یوں ضائع ہوتا ہے، کمائیاں کرتے ہو نا، کمائیاں تو کبھی آپ سے دھوکہ ہو گیا تو لوٹ گئی، کبھی چور آیا تو لوٹ کر لے گیا، کبھی ایکسیڈنٹ. ایک نوجوان کہتا ہے میرے ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے پاس لاکھوں روپے کے جائز کے کارڈ تھے، ویسے سڑک پر بکھر گیا تو لوگ مجھے بچانے کے لیے میرے کارڈ اٹھا کر جا رہے تھے. کبھی یوں بھی مال لٹ جاتے ہیں. تو مال جیسے لٹنے کے بڑے انداز ہیں، بڑے طریقے ہیں. مال لٹ جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. تو ایسے ہی میرے پیارے دوستو نماز پڑھی ہے لیکن ضائع ہو جائے. اس کا طریقہ یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہے. بتاؤں گا ضرور. یہ مستقل عنوان ہے، چھوڑا جانے والا نہیں ہے. یہ ہماری عبادتوں کی بقا اس میں ہے، ہمارے ایمان کی بقا اس عنوان کے سیکھنے میں ہے. کیسے رکھے ہوئے روزے سلامتی پا جائیں اور کیسے دی ہوئی زکوٰۃ قیامت والے دن نتیجہ خیز ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ رنگ ڈھنگ اور یہ طور طریقے جاننے ہیں کہ جو قرآن کہتا جو ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو. کیا کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے؟ وہ سارے طریقے اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.